بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرسٹ ایئر ہم اسلامیہ کلاس میں پڑھ رہے ہیں، جس میں ہم نے باب دوم شروع کیا، ارکان اسلام کے بارے میں پڑھا۔ اب ہم نے شروع کیا ہے حقوق و فرائض کے بارے میں۔ ہم نے سب سے پہلے والدین کے حقوق اور ان کے فرائض کے بارے میں پڑھا، پھر ہم نے مختلف حقوق لوگوں کے حقوق و فرائض کے بارے میں پڑھا، مثلاً رشتہ داروں، پڑوسیوں، اساتذہ اور غیر مسلموں کے بارے میں۔ دیکھیے، حقوق کی دو قسمیں ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ جس میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے، یعنی کہ وہ حقوق جس کا جو ہے وہ واسطہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو، مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان سب عبادات کا جو تعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اگر اس میں ہم کمی کوتاہی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمانے والے ہیں۔ اور دوسری قسم ہے حقوق العباد، جن کا واسطہ کس کے ساتھ ہو؟ انسانوں کے ساتھ ہو، جیسے والدین کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، ٹھیک ہے۔ اگر ان حقوق میں ہم کوئی کمی کوتاہی کرتے ہیں اور ہم ان سے معافی نہیں مانگتے تو قیامت والے دن ہمیں معافی نہیں ملے گی، جب تک وہ انسان نہ معاف کر دے جس کے حق میں ہم نے کمی کی ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں حقوق العباد بہت ہی احتیاط کے ساتھ ادا کرنے ہیں، تاکہ قیامت والے دن ہماری پکڑ نہ ہو اور ہم یہ نہ ہو کہ ہمارا جنت میں جانے کا راستہ آسان ہو، لیکن حقوق العباد کی وجہ سے ہم کیا ہو جائیں؟ پکڑے جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیں محفوظ رکھے اور ہمیں حقوق پورے کرنے کی توفیق دے۔ اچھا، آج ہم نے پڑھنا ہے سوال جو ہمارا ہے، اسلام نے عورتوں کو معاشرے میں کیا مقام دیا ہے، اس کے حقوق اور اس کی ذمہ داریاں۔ دیکھیں، اسلام سے پہلے جو تھے نا، عورتوں کو کوئی بھی اہمیت ہی حاصل نہیں تھی، ان کا کوئی مقام ہی نہیں تھا۔ عورت کی اس معاشرے میں چار حیثیتیں ہیں، یا تو وہ ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے یا بیوی ہے، اور چاروں حیثیت میں وہ کیا ہے؟ محترم ہے، عزت دار ہے، ٹھیک ہے، عزت کے قابل ہے۔ عورتوں کے حقوق ہیں، سب سے پہلے ہے زندگی کا حق۔ اہل ایک عورت کی جان کے دشمن تھے، لڑکی پیدا ہوتے ہی اسے قتل یا زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اسلام نے عورت کو زندگی کا تحفظ دیا، اس کے قتل کی شدید مذمت کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ اپنے اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو، کیونکہ ان کو اور تم کو ہم رزق دیتے ہیں، کچھ شک نہیں کہ ان کا مار ڈالنا بہت بڑا سا گناہ ہے۔ یعنی کہ ظاہر بات ہے، والدین سمجھتے تھے پہلے، اسلام سے پہلے جو تھے وہ جاہل لوگ جو تھے وہی سمجھتے، بیٹی پیدا ہو گئی، اب ہمیں اس کو کھلانا پلانا پڑے گا، اس کو جوان کریں گے، اس کے اوپر پیسہ لگائیں گے، پھر اس کی شادی کریں گے، پھر اس کے اوپر پیسہ لگائیں گے۔ اب وہ جو اگلا انسان یعنی کہ جس کے ساتھ اس کی شادی کریں گے وہ داماد بن جائے گا، پھر ہمیں اس کے آگے جھکنا پڑے گا، اس کی بات ماننی پڑے گی، جو وہ کہے گا، جیسے وہ کہے گا ہمیں اس کے آگے جھکنا پڑے گا۔ تو اس وجہ سے وہ کیا ہوتے تھے؟ شرمندہ ہوتے تھے، اور اس وجہ سے جس کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تھی وہ اس کو کیا کر دیتے تھے؟ مار دیتے تھے۔ یہ تو اسلام آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یعنی کہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جو ہے وہ حقوق دیے، اسلام نے عورتوں کو حقوق دیے۔ اور اگر ہم یہ دیکھیں، ہمارے نبی کی بھی 4 بیٹیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ نسب آگے بڑا ہے، کس سے بڑا ہے؟ آپ سے، ان کی بیٹیوں سے، ٹھیک ہے۔ بیٹوں کا تو بچپن میں انتقال ہو چکا تھا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد ہوئی، ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے۔ تو لڑکیوں کو مارنا بہت سخت گناہ ہے، اور جو مفلسی کے ڈر سے مار دیتے تو قیامت والے دن کو بہت سخت گناہ ملے گا۔ اس کے علاوہ ہے تعلیم و تربیت۔ لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اسلام نے خصوصی ترغیب دلائی ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ترجمہ: جس آدمی کے گھر 2 لڑکیاں پیدا ہوں اور ان کی اچھی طرح پرورش کرے حتیٰ کہ وہ جوان ہو جائیں، تو ایسا آدمی بالکل اس طرح میرے ہمراہ جنت میں ہوگا جس طرح شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی ساتھ ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول، اگر ایک کا آپ سے نہیں فرمایا، ایک بھی، ٹھیک ہے۔ علم کے ذریعے انسان تہذیب سے آشنا ہوتا ہے اور اسی کے ذریعے عروج و کمالات حاصل کرتا ہے، اس لیے اسے مرد اور عورت کے لیے فرض قرار دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یہاں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں، صرف مردوں کو خاص نہیں کیا گیا۔ وراثت و نان و نفقہ۔ اسلام سے قبل کسی مذہب نے عورت کو وراثت میں حصہ نہیں دیا، جبکہ اسلام میں عورت کے لیے تقسیم یا وراثت کے احکام خصوصی طور پر نازل کیے گئے۔ انہیں کسی صورت عاق نہیں کیا جا سکتا، بلکہ انہیں جائیداد میں شرعی قواعد کے مطابق حق دینا چاہیے۔ نان و نفقہ بھی عورت کا حق ہے اور مرد پر لازم ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق اس کا نان و نفقے کا بندوبست کرے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی کسی اپنی بہن، بیٹی کو، بیوی کو جائیداد میں حصہ نہیں دیتا، کل قیامت والے دن اس سے کیا ہوگی؟ اس سے پوچھ ہوگی اس کی۔
گواہی کا حق، اسلام نے عورت کی گواہی کو شرعی مقام دیا ہے۔ جج ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی پر فیصلہ سنا سکتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، اگر دو مرد گواہی کے لیے نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں جن کو تم گواہ بنانے پر راضی ہو گواہ بنا سکتے ہو۔ نکاح اور مہر کے احکام، اسلام نکاح کے معاملے میں عورت پر زبردستی کا قائل نہیں بلکہ اس کی رضامندی جاننے کا قائل ہے۔ اسی طرح نکاح کے بعد اسے خوش اسلوبی سے حق مہر ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دیا کرو۔ اسی طرح ان کی ضروریات کے لیے انہیں کچھ خرچ دینے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ خلا کا حق، اسلام میں اجازت ہے مرد عورت کو طلاق دے سکتا ہے مگر یہ امر حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے، یعنی کہ طلاق دینا حلال ہے لیکن پھر بھی اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ فعل ہے یہ۔ اگر اس کے باوجود اگر عورت مرد کے ساتھ کسی صورت گزارا نہ کر سکے اور شوہر کے ظلم و ستم کا شکار ہو تو خلا لے سکتی ہے، جس میں وہ قاضی سے علیحدگی کروانے کا مطالبہ کرتی ہے۔ یہ بات ناخوشگوار ماحول میں عورت کو ہمیشہ کے لیے غلام بنانے کے تصور کی نفی کرتی ہے۔ عبادت اور ریاست کا حق، ارشاد باری تعالیٰ ہے جو شخص نیک کام کرے، مرد ہو یا عورت، وہ ایماندار بھی ہو تو ہم اسے دنیا میں بھی پاک اور پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اور آخرت میں بھی جو کچھ وہ کرتے تھے اس کا اچھا اجر و ثواب فرمائیں گے۔ یہ عورتوں کے حقوق تھے۔ اب عورتوں کی کیا ذمہ داریاں، ان کی کیا فرائض ہے، وہ کس طریقے سے جو ہے وہ اپنے خاوند کی خدمت کریں اور اس کے احکامات پورے کریں۔ سب سے پہلے اولاد کی تربیت اور پرورش۔ عورت کی زندگی کا سب سے عظیم پہلو اور کردار ماں کے روپ میں ہوتا ہے۔ بچے کی تعلیم و تربیت کا پہلا زینہ ماں کی گود ہے۔ گھر اور مال کی حفاظت، عورت کے لازم ہے کہ اپنے گھر، مال اور اولاد کی محافظ بن کر اپنا کردار ادا کرے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جب کسی عورت کا خاوند باہر چلا جائے تو اس کے پیچھے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے اور شوہر کے مال و اسباب کی نگرانی میں اس کی خیرخواہ وفادار رہے۔ اطاعت و خوشنودی، ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تین شخصیات ایسی ہیں جن کی نہ نماز قبول ہوتی ہے نہ قربانی، ان میں سے وہ عورت ہے جس کا شوہر اس سے ناخوش ہو۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے والصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، پس نیک بیویاں فرما بردار ہوتی ہیں اپنے شوہر کے عدم موجودگی میں بحفاظت الہی، اس کے مال اور عزت کی حفاظت کرتی ہیں۔ شکر گزاری، عورت کے فرائض میں ہے کہ وہ شوہر کے احسان مند رہے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا ہے عورتوں کی جماعت صدقہ کیا کرو کیونکہ میں تمہیں دوزخ میں مردوں کی بنسبت زیادہ دیکھا ہے۔ ایک تیز ترار عورت بول اٹھی یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لعن طعن زیادہ کرتی ہو اور خاوند کی ناشکری بھی زیادہ کرتی ہو۔ رازداری کا خیال، عورت اور مرد کو اپنے رازوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ بیویاں تمہارے لیے لباس اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اسلام نے عورتوں کو اتنے حقوق دیے، اس کے باوجود بھی آج کی عورت کہتی ہے کہ ہم کیا ہیں؟ غلام ہیں، ہمیں آزادی چاہیے۔ جو آزادی کے نام پر باہر نکلتی ہیں اپنے لباس کا خیال نہیں رکھتی، ٹھیک ہے، وہ کیا ہیں؟ جہنمی ہیں۔ ایسی عورتیں جہنمی ہیں جو شریعت کے خلاف چلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر عمل کرنے والا با پردہ، با حیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی حیا اور صحابیات جیسی حیا ہمارے اندر جو ہے وہ پیدا کریں اور ہمیں ان کے نقش قدم پر زندگی گزارنے والا بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔